बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सुहेल राना। ईरान पर कब्जा दोबारा रजा शाह पहलवी के बेटे का हो चुका है। रजीम तब्दील, नंबर 1। नंबर 2, क्या मौजूदा फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर फील्ड मार्शल अयूब खान की तरह कोई ZS सलैरी की तरह DGISPR लाएंगे? नंबर 1। नंबर 3, जो सुहेल अफरीदी हैं उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं वहां पे ऑपरेशन करने के लिए, लेकिन हमसे तो कोई इजाजत ही नहीं मांग रहा। और पीपल्स पार्टी ने सुहेल अफरीदी को हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये एक सूबे का हेड ऑफ द स्टेट है, सूबे का हेड ऑफ स्टेट है, तो ये जो बादशाह के साथ सलूक करता है वो ही हम करेंगे। लास्ट जिस पॉइंट पे मेरी बात होगी वो जो किरदार कुशी हो रही है 4 अशखास की, उनके पीछे कौन है? कहीं कहते हैं ना अपनी मंजी थले भी सोटा फेरो, ये तो नहीं है कोई। सबसे पहले आ जाएं सुहेल अफरीदी पे। उनको हेड ऑफ द स्टेट का प्रोटोकॉल दे के, क्योंकि पीपल्स पार्टी हर बुरे काम की हिस्सादार होती है। वो जुल्फकार अली भट्टो साहब हों तो यहिया खान साहब के साथ उन्होंने मिलकर जो चंद चढ़ाया सी वो सारी दुनिया ने देखा है, लेकिन वो जमहूरियत भी साथ साथ चलाते हैं। फिर बेनजीर भट्टो साहबा तशरीफ ले आती हैं, उन्होंने भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत ली। जुल्फकार अली भट्टो ने भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हुकूमत ली। असलम बेग, गुलाम इसहाक खान और MQM का जो वो लीडर है अल्ताफ हुसैन के वोट दिलवाए गए और ये गवर्नमेंट बनी। और उसमें उन्होंने कह दिया कि फॉरेन मिनिस्टर भी हमारा होगा, फिनांस भी हमारा होगा, और डिफेंस में कर्नल सरवर चीमे को तो लगा दिया लेकिन फुल मिनिस्टर नहीं लगाया। फिर जो आ जाए 93 to 96, बेनजीर भट्टो साहबा ने एस्टेब्लिशमेंट को तंग नहीं किया और उसके अपने सदर ने गद्दारी की और गवर्नमेंट को घर भेज दिया। तो मौजूदा जो सुहेल अफरीदी हैं, ये भी एक डील के जरिए एस्टेब्लिशमेंट ने उनको लॉन्च किया और इमरान खान भी एस्टेब्लिशमेंट के जरिए आए। इमरान खान भी एक तवानावाज बन गए और जुल्फकार अली भट्टो भी बन गया। तो फिर आपके सामने उनके रिजल्ट्स क्या हुए। जो पीपल्स पार्टी है उन्होंने 26वीं तरमीम, 27वीं तरमीम, 22वीं तरमीम सारी मिलकर करा दी है, लेकिन अब वो कहते हैं ना गुड बॉय बैड बॉय, वो बैड बॉय से गुड बॉय की तरफ आ रहे हैं। जो PMLN है, PMLN तो ये तो जमहूरी जमात है ही नहीं है सिरे से। ये कभी कभी इनकलाबी बनते हैं, इनकी तकारीर होती हैं, क्योंकि इन्होंने एक हाथ इन्होंने पांव पे रखा होता है और एक गिरेबान पे। पांव ना काबू आए तो गिरेबान, गिरेबान ना काबू आओ तो पांव तो है ही। ये इनकलाबी उस वक्त तक है जितना नुकसान शरीफ खानदान ने इस मुल्क को पहुंचाया है, शायद हिस्ट्री में किसी मुल्क के हुक्मरान ने अपने मुल्क को ना पहुंचाया। सुहेल अफरीदी और इमरान खान के साथ बैकडोर राब्ते हैं और आने वाले दिनों में
پتہ لگ جائے گا کہ یہ رابطے کیا تھے. میں ابھی بھی بتا سکتا ہوں تو کیا ہونے والا ہے. شہباز شریف صاحب تھے اپنی چھٹی گھر منانا. شہباز شریف از نو مور پرائم منسٹر، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں. انہوں نے بھی ان کے پاس ایک اچھا شخص ہے، اس کا نام ہے سردار ایاز صادق. وہ بھی گزشتہ 3 دن سے کراچی میں موجود ہے. شگفتہ جمانی بیمار تھی، ادھر گیا. نعمان کا والد بیمار تھا، ادھر گیا. یہ ایم این اے ہے سارے پیپلز پارٹی کے. اور خورشید شاہ صاحب کے پاس گیا. خورشید شاہ صاحب ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو گراس روٹ کا جمہوری لیڈر ہے، جس کو پیپلز پارٹی بھی باتیں کرتی. مجھے وہ پھول جو بھیجے نا زرداری صاحب نے، بیمار ہے، اللہ میاں ان کو شفا دے. اور اگر وہ چیف منسٹر ہو یا پرائم منسٹر ہو تو پیپلز پارٹی ایک دفعہ پھر ریوائیو کر سکتی ہے، پورے ملک میں بھی اور ہر جگہ پہ بھی، کیونکہ خورشید شاہ کے پاس ایسی گدڑ سنگھی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. لیکن خورشید شاہ صاحب دے اے نہیں آندے، وہ کہتے ہیں لٹ مار بھی کرو، لوکاں نوں بھی نوازو، لوکاں نوں دو بھی، اور جتھے خیرات کرنی اتنے خیرات بھی کرو، اور ہر بندے کا کام کرو. اس لیے کرو، وہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ سندھ سے آئے ہیں، وہ سندھ کا ہو، کوئٹہ کا ہو، پنجاب کا ہو، اے جے کے کا ہو، کے پی کا ہو، وہ تمام بندوں کے ساتھ اسی طرح ملتا ہے. اور اس کے ڈیرے پہ کوئی چلا جائے، وہ اسلام آباد کا ڈیرا ہو یا کراچی کا یا سکھر کا، اس کے دروازے ہر وقت کھلے. اس سے سردار ایاز صادق کی ملاقات مینی خیز ہے، کیونکہ سردار ایاز صادق ایچوسونین ہے، پڑھا لکھا ہے، 8 دفعہ الیکشن جیت چکا ہے. لیکن آج کل جو وہ روہیل اصغر ہے جنہوں نے رشتہ داری کر لی ہے، وہ سردار ایاز صادق کے سخت خلاف ہے. اور وہ جو جنید ہے وہ اس کی پوتی کا ہسبینڈ ہے، آج کل میں شادی ہونے والی ہے. تو روہیل اصغر نے کانا پھوسی کی ہے، کیونکہ سردار ایاز صادق کے پاس اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی چابی بھی ہے. اور وہ فارم 47 سے جیت کے نہیں آیا، فارم 45 سے جیت کے آیا. تو اگر کوئی رجیم چینج ہوتی ہے، رجیم کا مین پرائم منسٹر چینج ہوتا ہے، تو پی ایم ایل این جو ہے ان کا کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے، کیونکہ آصف زرداری سے بھی اس کے اچھے تعلقات ہیں. اور عمران خان کا وہ کلاس فیلو ہے ایچوسونین کا، اور ایک ہی بینچ میں بیٹھتے رہے. تو آنے والے دنوں میں مارچ تک سے کوئک مارچ کہتے ہیں نا، کوئک مارچ، یہ مارچ کوئک مارچ ثابت ہوگا. تھرڈ جو میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب، جب ایوب خان صاحب جنگ 65 کی ہوتی ہے تو بیانیہ بنانا ہوتا ہے، تو وہ ڈان میں زیڈ سلیری تھے. تو وہ زیڈ سلیری اس کو فون اٹھاتے ہیں، اور آئی ایس پی آر کے اس وقت ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں بلا کے لے آؤ. تو کہتے ہیں پتہ نہیں کوئی نویں کوئی ہسٹری چلے گی. لیکن وہ زیڈ سلیری کو کہتے ہیں اس کو وردی بناؤ. اس وقت ڈائریکٹر ہوتا ہے بریگیڈیئر، وہ آئی ایس پی آر کو کمانڈ کرتا ہے. تو زیڈ سلیری کو لگا دیا جاتا ہے، اور 65 سے لے کے 71 تک، جب تک ملک ٹوٹتا ہے اس وقت تک وہ زیڈ سلیری جرنلسٹ ہوتے ہیں یونیفارم میں، ان کو ڈی جی آئی ایس پی آر لگایا جاتا ہے. ان کسی دن آصف منیر صاحب ایک فون چکن کسی نو بلان، ان کو یہ کام پورا نہیں ہو رہا، بیانیہ نہیں بن رہا، سیولین کو لائیں وردی بنا کے. اب 2 سٹار ہے یا 3 سٹار ہے، جو بھی ہے اس کو بھی 2 سٹار کے یا 3 سٹار کے بیج لگائیں، اور اس کو چلو ایک کام کر، وہ کام کر. اس کے بعد اس ڈی جی آئی ایس پی آر کے واسطہ کوئی کام نہیں. یہ افواج پاکستان نے جتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، جب یہ ٹی وی پہ آتا ہے اس کا بیڑا غرق کرتا ہے. اور فورتھ میں نے کہا تھا رضا شاہ پہلوی کا، جب جیسے اس کے باپ کو، والد کو، ہم اس وقت 2-3 کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، تو اچانک پتہ لگتا ہے کہ رضا شاہ پہلوی کو جہاز میں بٹھایا اور یہ رجیم آئی ہے جو آج تک چل رہی تھی.
یہ 78-79 میں ہوا تھا. اس کے بعد یہ افغانی جنگیں ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا. اب رضا شاہ پہلوی کا بیٹا جن کی 500-700 سال بادشاہت رہی ہے ایران پہ، اس کے بیٹے کو بٹھایا ہوا ہے ایک جگہ پہ. اگلے 24-72 گھنٹوں میں رضا شاہ پہلوی کا بیٹا ہوگا اور یہ مولوی سارے فارغ ہوں گے ایران کی. اور اس کے بعد باری ہے یو اے ای اور سعودی عرب کی. مزید تفصیلات کو جاننے کے لیے آپ سہیرانہ باربانی یوٹیوب کو فالو کرتے ہیں.